جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کل اللہ تبارک و تعالی انہیں کن کے ساتھ رکھے گا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ رکھے گا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ رکھے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی جو جائز ترین گورنمنٹ کے لحاظ سے چیزیں ہیں کم از کم اس پہ تو کوشش کر کے رہو نا جی۔ ورزش کرو، جم کو جاؤ، لاٹھی کھیلنا یا اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں، باکسنگ ہے، کراٹے ہے، سیکھو۔ ہمیں کیا سیکھتے؟ پان پراگ ڈالنا، سگریٹ پینا، افیم کھانا، گنجا مارنا، یہ سیکھتے۔ اللہ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ فانفروا خذوا حذرکم، ہمیشہ سامان جنگ حرب تیار رکھو، ہاں، ہر وقت اپنے دفاع کا خود خیال رکھو۔ کیسے ہم بچائیں گے دشمنوں سے اگر حملہ ہو جائے؟ کیوں؟ حالات دیکھتے نہیں؟ یہ حالات آج کے نہیں، کبھی بھی مسلمانوں کو خطرے ہی کے تھے۔ اگر یہ نکلو جو حکم ہوا تھا جنگ کے لیے وہ نکلے اور ان کو زخم ہو گیا، شہید ہو گئے، تو یہ جو نہیں نکلے دیری کرے، معلوم ہو گیا قافلہ تو نکل گیا جنگ کے لیے، تو یہ آ کے گھر بیٹھ جائیں گے اور خبر آئے گی کہ فلاں غزوے میں جو گئے تھے وہ شہید ہو گئے، تو فوری طور پر بولیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو یہ مصیبت نہیں آئی، اللہ نے ہم پر انعام کر دیا۔ قال قد انعم اللہ علی، اللہ نے ہم پر انعام کر دیا کہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ ہم دراصل وہاں پر نہیں تھے، بچ گیا بما، اچھا ہوا میں دیر سے نکلا سو واپس آگا، بچ گا میں۔ انہوں سوچیں گے کون؟ منافق۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ کڑی آیت، خاص طور پر اللہ کے رسول کو کس حد تک ماننا ہے، کس حد تک ماننا ہے۔ جو لوگ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے چاہے ویسے مان لیں گے، یہ 100% نہیں، 200% ضلالت پر، گمراہی پر ہے۔ کیونکہ اللہ نے جو کہا ہے ماننے کے سلسلے میں وہ ذرا اور غور سے سن لیجیے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز بھی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، جو حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے جو معاملات ہیں اس میں اے اللہ کے رسول آپ کو حاکم نہ مان لیں، اس حد تک اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو مومن ہوں گے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو مومن نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ ہونے کے بعد اپنے دل کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، کی طرح تسلیم خم کر دیں کہ آپ نے جو کہا وہ میں صرف اور صرف ظاہری نہیں بلکہ دل سے مانتا ہوں، جو بھی حکم دے دیں بس دل سے مان لینا۔ ایک صحابی کا باغ تھا اور باغ کے بالکل پاس میں ایک دوسرے کا باغ تھا جو نام کا تو مسلمان تھا لیکن تھا منافق۔ جب پانی چھوڑتے وہ صحابی تو ان کا باغ جتنی ضرورت کا پانی ہے وہ لے لیتا، تو اس کے بعد چھوڑ دیتے وہ تاکہ پڑوسی باغ والا بھی فائدہ اٹھا لے۔ یہ دونوں مل کے گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ منافق کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے پانی میرے باغ کو چھوڑے، پھر اس کے بعد ان کے باغ کو چھوڑے، جبکہ پانی آ رہا تھا ان کے باغ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آپ اپنے لحاظ سے پہلے اپنے باغ کے لیے پانی رکھ لیں کتنا چاہیے، اس کے بعد باقی پانی وہ دوسرے پڑوسی کو دے دیں۔ منافق کی زبان سے نکلا اللہ کے رسول
آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں بول کے آپ سائڈ لے رہے ہیں، ورنہ تو پہلے پانی میرے باغ میں آ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، فرمایا کہ دیکھو تم اپنے باغ کو جتنا پانی ہے اتنا پانی لے لو، اس کے بعد ایک خطرہ پانی بھی انہیں مت دو، پانی بند کر دو۔ یہ ہے ماننا، یہ ہے حاکمی، یہ ہے فیصلوں میں اللہ کے رسول کو حاکم مان، جو چاہیں جیسے بولے مان۔ سچا مسلمان وہی ہے، دل کے اندر بھی کیا ہے، اس کے اندر ذرے بھی تنگی نہ آئے کہ ایسا کیوں کر دیا، نہیں، اللہ کے رسول نے کیا ہے بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی اہمیت۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، سنت اتنا جی، سنت نہیں، سنت ماننا، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، خاص کر جھگڑوں میں۔ تمہارے جھگڑے سب کے سب کتاب و سنت پر پیش کیے جائیں گے، جو حدیث میں ہے اس کو مانو اور جاتے رہو خاموشی سے، وہی مومن ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو تبصرہ کر رہا ہے وہ سمجھیے اچھی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک ماننا ہوتا، فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر لکھ دیتا کہ تم اپنے آپ کو مار لو، یعنی خودکشی کر لو، یا اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ، ما فعلوه، لیکن نہیں کرتے، الا قلیل منہم، کہ تم میں سے صرف بعض لوگ۔ رسول کی اتباع کا تو یہ عالم ہونا چاہیے کہ اگر رسول کہے نا جی گھروں سے نکل جاؤ، نکل جاؤ، اپنے آپ کو مار لو، مار لو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ایسا حکم نہیں دے گا، لیکن اتباع کا مرحلہ اس حد تک اونچا ہے۔ اور ایک کیفیت ہم نے بنی اسرائیل کا دیکھا بھی تھا سورہ بقرہ میں، جب انہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا تو ان کی توبہ کیسے ہوئی؟ رسول نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو مارو، اقتلوا انفسکم۔ یہی حکم ہم آپ کے لیے نازل کر دیتے تو بھی ماننا پڑتا، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ ما فعلوه الا قلیلا منہم، کہ لیکن لوگ نہیں کرتے، لیکن تھے ایسے صحابہ، واقعتاً ایسے ماننے والے صحابہ بھی تھے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ قلیل کا مطلب وہ پختہ صحابہ بھی تھے، اگر آپ حکم دے دیتے تو وہ اپنے آپ کو بھی مار لیتے، یا گھر سے نکلو بولتے تو نکل جاتے، تھے ایسے اتباع کرنے والے۔ الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا، لیکن اگر وہ کچھ نصیحت ان کو کی جاتی ہے، اچھی چیز ان کو بتائی جاتی ہے، تو اگر وہ کچھ نصیحت ہی قبول کر کے اس پر کیا ہے ثابت قدمی سے وہ چل لیں گے نا، اتنا بھی کافی ہے۔ اللہ نے یہ حکم تو نہیں ڈالا تمہارے اوپر کے خود مار لو یا نکل جاؤ، لیکن تمہارے لیے خیر تو اسی میں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اگر جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے حق بات کی، تو دراصل یہ کیا نہیں کرتے ہیں، اس بات کو بھی اپنے لحاظ سے ثابت قدمی کے ساتھ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہی اچھا ہے کہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول آپ جو نصیحت کر رہے ہیں، آپ جو ان کو بتا رہے ہیں، اگر اس پر وہ ثابت قدمی کے ساتھ چل لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے طرف سے بہت بڑا اجر دے گا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، کل اللہ تبارک و تعالی انہیں کن کے ساتھ رکھے گا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ رکھے گا، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ رکھے گا، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی وہ انعام یافتہ گروہ کا ذکر کر رہا ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں شروع میں ہم نے مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کہتا ہے کن پر انعام کیا؟ من یطع الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرا
اور والرسول من یطع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. ہاں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو اس ایک وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا انعم اللہ علیہم، جن پر ہم نے انعام کیا. وہ کون انعام یافتہ گروہ ہے؟ منعم علیہ گروہ کون ہے؟ سب سے پہلے نبیین کا، من النبیین والصدیقین، صدیقین کا، والشہداء شہیدوں، اور الصالحین نیک لوگوں کا. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ گروہ کیا ہی بہترین گروہ ہے، کیا ہی عمدہ گروہ ہے، کیا ہی عمدہ رفاقت ہے جو آپ کو ملے گی مرنے کے بعد. آپ کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے برزخ کا جو مرحلہ ہے اس میں کہاں رکھے؟ انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ رکھے. تو اللہ کہتا ہے کیا ہی بہترین رفاقت ہے، کیا ہی بہترین دوستی ہے یہ جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے گا. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے جو فضل ملے گا جن کو بھی یہ ملے گا. وکفی باللہ علیما، اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، جانتا ہے، کافی ہے تمہارے لیے اس کا علم کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو علم ہے وہ کافی ہے. اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے یہ دراصل کیا ہے؟ خصوصی احکامات اس ماحول کے اعتبار سے جنگی ہے. اب یہ ذرا مشکل ترین بھی ہے کیونکہ وہ ماحول ہم نے نہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے. ایک تو ہم کو پڑھنے کا ذوق نہیں ہے، تو پرانے زمانے میں جنگیں کیسی ہوتی تھی وہ بھی نہیں معلوم ہے، اور آج کی شکل میں نہ ہے کہیں جہاد ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ کے سمجھ سکیں، وہ مرحلہ بھی نہیں ہے. اس واسطے آپ غنودگی میں سنیں گے تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے، ذرا آنکھیں کھول کے سننا پڑے گا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. دیکھو سامان حرب، جنگ کا سامان جو کچھ بھی ہے ہمیشہ تیار رکھو. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی جو جائز ترین گورنمنٹ کے لحاظ سے چیزیں ہیں کم از کم اس کو تو کوشش کر کے رہو نا جی. ورزش کرو، جم کو جاؤ، لاٹھی کھیلنا، یا اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں، باکسنگ ہے، کراٹے ہے، سیکھو. ہمیں کیا سیکھتے؟ پان پراگ ڈالنا، سگریٹ پینا، افیم کھانا، گنجا مارنا، یہ سیکھتے. اللہ نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ فنفروا خذوا حذرکم، ہمیشہ سامان جنگ حرب تیار رکھو. ہاں، ہر وقت اپنے دفاع کا خود خیال رکھو. کیسے ہم بچائیں گے دشمنوں سے اگر حملہ ہو جائے؟ کیوں؟ حالات دیکھتے نہیں؟ یہ حالات آج کے نہیں، کبھی بھی مسلمانوں کو خطرے ہی کے تھے. تو اس واسطے تمہیں ہونا چاہیے. لیکن پس منظر میں یاد رکھ لیجئے یہ امن کے موقع پہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ حالات جنگ تھے اس وقت، اس موقع پر کہا جا رہا ہے خاص طور پر کہ تم حالات جنگ یا سامان جنگ، ضرورت کا تلوار، نیزہ اور دوسری جو چیزیں تھیں وہ ساتھ میں رکھو. اور فنفروا ثبات او انفروا جمیعا، تنہا تنہا نکلنا پڑے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ الگ جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، جیسے بولے وہاں جاؤ یا نہیں. ٹکڑیوں میں اللہ کے رسول بانٹ کے دے رہے ہیں کہ یہ ٹکڑی یہاں یہاں جہاد کو جائے تو جاؤ، یا آ کر الگ الگ نکلو بولے تو الگ الگ نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ایسے میں منافقین کو سب سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دیکھو تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو جب بھی حکم آئے گا نکلو اللہ کی راہ میں، جنگ کی تیاری کرو، یبطئن، سست میں پڑ جائیں گے، سستی میں ہو جائیں گے، دیری کریں گے، عمدن دیری کریں گے، نکلیں گے. یبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد انعم اللہ علی، اگر یہ نکلو جو حکم ہوا تھا جنگ کے لیے وہ نکلے اور ان کو زخم ہو گیا، شہید ہو گئے، تو یہ جو نہیں نکلے دیری کرے، معلوم ہو گیا قافلہ تو نکل گیا جنگ کے لیے، تو یہ آ کے گھر بیٹھ جائیں گے اور خبر آئے گی کہ فلاں غزوے میں جو گئے تھے وہ شہید ہو گئے، تو فوری طور پر بولیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو یہ مصیبت نہیں آئی، اللہ نے ہم پر انعام کر دیا. قال قد انعم اللہ علی، اللہ نے ہم پر انعام کر دیا کہ اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ ہم دراصل وہاں پر نہیں تھے، بچ گیا بما، اچھا ہوا میں دیر سے نکلا، سو واپس آگا بچ گا میں. انہوں سوچیں گے کون؟ منافق.
پھر وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان پر کیا ہے، فضل کر دے. یعنی جو قافلہ گیا، جو ٹکڑی گئی جنگ کے لیے، وہ دراصل کیا ہے، فتح پا کے مال غنیمت لے کے آ رہی ہے، فاتح ہو گئی، نقصان نہیں ہوا، شکست نہیں ہوئی. تو کہیں گے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس وقت وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی چیز مودت کی تھی ہی نہیں، کوئی چیز کیا ہے، تعلق تھا ہی نہیں، اور اپنے آپ میں کہنے لگیں گے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم کو بھی بڑی کامیابی مل جاتی. آہا مال غنیمت چھٹ گانا، جا کو رہتا تو موت تو نہیں آتی. معلوم ہوگا کہ تو جس سے مقابلہ کرنے گئے انہیں آنے سے پہلے بھاگ گا، ڈر کو چھوڑ کو سب کچھ چیزاں. تو صحابہ گئے، جو بھی ان کے چیزاں تھے پکڑ کے لے کے آگے. تو تب منافق کیا سوچتا، کائی کو نہیں گیا کہ جنگی چھوئی نہیں، لیکن مال غنیمت تو ہاتھ آتا تھا نا، چھوڑ دیا میں. یہ دراصل کیا ہے، ہمیشہ فائدے کی صورت. یہ ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کی ڈنکے کی چوٹ پر وہ تیار رہنا چاہیے. اسی واسطے نیچے دیکھیے بات باقاعدہ حکمن آ گئی، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اب دیکھیے ایک لفظ آ گیا ہے قاتل، ایک لفظ ہے جاہد. مجاہد یا جہاد ہمیشہ لڑائی پر نہیں ہوتا، یاد رکھو. اب یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہی ہے. جہادہ کا مطلب ہے کوشش کرنا دین کے لیے. تو جہاں بھی جہاد کا لفظ آ گیا وہاں پر معنی یہ نہیں ہوتی کہ لڑائی جھگڑا ہے یا آ کر اللہ کی راہ میں جنگ ہے، یہ نہیں ہے. کوشش کے لیے بھی جہاد کا لفظ آیا ہے. لیکن قتال کا لفظ آ گیا تو وہاں پر معنی ایک ہی ہوتا ہے، لڑائی. تو اسی لیے فرمایا کہ فل یقاتل، یہ نہیں کہا کہ فل یجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو. ہاں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. جن لوگوں کا روش، جن لوگوں کا طریقہ یہ منافقوں والا ہو گیا تھا، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ قتال کریں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دراصل کیا ہیں، دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت پر. ہمیں آخرت چاہیے بھائی، دنیا نہیں چاہیے کچھ بھی بس. تو ایسے عقیدے والوں کو تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو اصل میں تو کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے اٹھنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اجر عظیم کے طور پر سنا رہا ہے کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں نکل کر قتال کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، شہید ہو جاتا ہے، اور یغلب، یا غازی بن کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ہم ان کو بہت بڑا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. اب دیکھیے اس سے بھی سخت ترین بات آ گئی ہے. اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہم منہ لے جا کے کہاں چھپائیں گے، کیونکہ ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے؟ کیوں نہیں نکلتے تم اللہ کی راہ میں؟ ظلم بڑھ گیا ہے، کس حد تک ظلم بڑھ گیا ہے؟ فرمایا کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ضعیف لوگ، بیچارے بوڑھے لوگ، اور عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو کیا ہیں جیلوں میں بھرے ٹھوسے جا رہے ہیں یا آ کر ایذائیں دے رہے ہیں کفار، ان لوگوں کے لیے تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلتے قتال کے لیے؟ اللہ پوچھتا ہے. میرے لیے نہیں، تمہارے اپنی قوم، تمہارے اپنے مسلمان بوڑھے لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے تم کیوں قتال کے لیے نہیں نکلتے؟ بدبختو، اگر تم نہیں نکلو گے تو ان لوگوں کو کون نکالے گا دشمنوں سے؟ کتنی عورتوں کو زبردستی کیا ہے، زنا بالجبر پر مجبور کر رہے ہیں، تم کیوں تیار نہیں ہوتے؟ یہ بھی ایک ضرورت ہے، ہم نے کبھی سوچا؟ اتنا کھل کے اللہ گفتگو کرتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ سیدھے سیدھے کسی کو مارنا یا سیدھے سیدھے کیا ہے ہم جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، نکل جانا، یہ مراد ہرگز بھی نہیں ہے.
وہ وہی سسٹم پر آئے گا، پہلے دعوت چلے گی، پھر اس کے بعد آپ کو کیا ہے، کفو ایدیکم کا صیغہ بھی آئے گا، ہاتھ بند کر کے مار کھانا بھی پڑے گا، پھر اس کے بعد دراصل وہ مرحلہ بھی آئے گا جہاں پر آپ کو قتال کا حکم ملے گا۔ تسلسل تو یہی ہوگا، لیکن اس تسلسل کی کس کڑی میں ہم ہیں؟ دیکھو، نہ ہم دعوت دے رہی، نہ ہم خود اچھے مسلمان ہیں، نہ ہم مسلمانیت کو پھیلا رہے ہیں، نہ اسلام کے خاطر کچھ کر رہے ہیں، الٹا ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو ظلماً تکلیف دی جا رہی ہے، اور ہم کو یہ احساس بھی نہیں، ہم دعا تک بھی نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے۔ یہ بے حسی دراصل اللہ نہیں پوچھے گا کل، تمہارے گھر میں تو بریانی پک رہی تھی لیکن فلسطین کے بچے مارے جا رہے تھے، وہاں ان کی بوٹیاں نوچ کے کیا ہے وہ ناشتہ کر رہے تھے، اور تم یہاں کے بکریوں پہ کیا ہے پایا بھون رہے تھے، نہیں پوچھے گا؟ یہ کیا بے حسی ہے؟ اسی لیے فرماتا ہے کیوں نہیں قتال کرتے تم ان لوگوں کے لیے جو ضعیف، کمزور ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو رو رو کے ان کے کیا ہیں دشمنان اسلام کے قبضے میں ہیں، جو رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، الذین یقولون، جو کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں ان لوگوں سے نکال دے، یہ ظالم قریے سے، یہ ظالم بستی سے ہمیں نکال دے۔ کوئی نکالنے والا بھی تو آئے نا جی، کوئی صلاح الدین بھی پیدا ہونا۔ کب سے ترس رہی ہے پبلک، کہیں کچھ کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، کہ اللہ ہمارے لیے تیری طرف سے کیا ہے، بنا دے کسی کو خاص ولی، کسی کو خاص دوست، اور تو اپنے طرف سے کوئی نصیر، کوئی مددگار بھیج دے ہمارے لیے، تاکہ ہم ان دشمنوں کے ظلم سے نکل کے باہر آ جائیں، لیکن ہوتا نہیں۔ تو فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، جو کافر ہوئے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ کفر کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، دیکھو یہ شیطان کے جو ولی ہیں ان سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کا جتنا بھی بڑا مکر ہے، قید ہے، وہ کمزور ہے۔ یہ شیطان کی کوئی پلاننگ نہیں چل سکتی، تمہیں دراصل چاہیے کہ تم ان شیطان کے دشمنوں سے، ان شیطان کے ساتھیوں سے خوب لڑو، لیکن ہم کیا ہیں، نہ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ چاہتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ یہاں پر معنی کیا نہیں ہے، ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیں ان آیتوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ سیدھے سیدھے کہیں ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر تو آپ تلوار لے کے نکل جائیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ ان آیتوں کے پیچھے مکی زندگی کے 13 سال ہیں جہاں پر دراصل صحابہ ہاتھ باندھ کے مار کھاتے رہے اور اپنے اسلام کو مضبوط کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ احکامات آئے کہ اب دراصل نکلو۔ تو آج بھی یہی کنڈیشن ہے کہ اگر ہم مجبور ہیں، اگر ہم نادان ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، اور ہمارے بچیوں پر، ہماری قوم کی بیٹیوں پر زنا بالجبر ہو رہا ہے، مار داڑ ہو رہی ہے، بچوں کو قتل عام ہو رہا ہے، فسادات کی شکل میں کیا ہے مسلمانوں کے محلے نیست و نابود ہو رہے ہیں، بلڈوزر سے مارے جا رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں، تو ہم یہ جہاد تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مرحلے پہ تو نہیں آئے، لیکن وہ مرحلے پہ تو کم از کم ہے نا جہاں اسلام پہنچانا ہے، جہاں کیا ہے مکی زندگی کا مرحلہ تھا، اس میں تو ہیں کم از کم، ہم اس میں بھی تو نہیں ہے نا، وہ تو کرو، اس کے لیے تو اکٹھا ہو، اس کے لیے تو جماعت بنو، اس کے لیے تو اسلام پیش کرنے کے لیے رات دن آپ لگاؤ۔ زندگی میں کھانا پینا جا بھی سب کچھ نہیں ہے، بدلو، جب تک تم نہیں بدلو گے تب تک رب العالمین بھی تمہاری تقدیریں نہیں بدلے گا۔ یہ ہے اصل مضمون جو ان آیتوں سے ہم کو لینا ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، پورے قتال ہی کا مرحلہ ہے، خاص طور پر ان آیتوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 13 سال کی محنت اللہ کے رسول اور صحابہ نے مکے میں کی، جب حکم کیا تھا، تمہیں مار بھی ڈالا جائے، کوئی کیا ہے تمہیں زخمی بھی کر دے، مار مار کے تمہیں کیا ہے موت کے منہ تک تم چلے جاؤ، تب بھی تم کیا کرو، ہاتھ باندھو، مار کھاؤ، کفو ایدیکم، مارنا نہیں ہے، پلٹا کے۔ 13 سال کی محنت ہوتی رہی، صحابہ کو کوئی حکم نہیں ملا کہ تم پلٹا کے جواب، بلکہ الٹا تمہیں بتایا گیا کہ مار کھاؤ۔ اب اس کے بعد جب مدینہ آ گئے، اور مدینے میں بھی چین لینے کے لیے ان مشرکین مکہ نے کیا کیا، سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، اور جگہ جگہ لوگوں کو خلاف، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا،
تو تب جا کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل کیا کہ اب نکلو اللہ کی راہ۔ تو مسلمان دو کنڈیشنوں میں سے ایک کنڈیشن میں ضرور ہونا چاہیے، یا تو وہ دعوت میں رہے یا دعوت کے پورے مراحل ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں رہے کہ دو بدو مقابلہ کرے۔ میں پوچھتا ہوں آج کے مسلمانوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے ان سب کو ملا کر ایک مرحلہ یہ جو ہے نا قتال کا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ تم دعوت سے نہیں گزرو گے۔ تو کیا تم دعوت کے مرحلے پہ ہو؟ نہیں، خالی کھانا کھا لیے، نمازیں پڑھ لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ پہ۔ کیا تم دل جمع ہو؟ کیا تم جد و جہد کر رہے ہو؟ کیا تم ایک امیر کو چن کر کیا ایک جماعت بنا کر زندگی گزار رہے ہو؟ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، تو پھر کائے میں ہے؟ پھر یہ آیتیں کیسے سمجھو گے تم؟ تب تو یہ قرآن کا یہ حصہ بیکار ہے کیا؟ یہ سوچنا ہے۔ اب وہ بات آ گئی، دیکھیے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دیکھو اس وقت کو بھی یاد کرو، وہ موقع بھی آپ کے ذہن میں رہے جب تم سے کہا گیا، کہاں؟ مکی زندگی میں، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھ لو۔ اب تمہیں کیا ہے، کسی مارنے والے کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جہاد نہیں ہے تم پر فرض، اب کرو گے کیا؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، ہاتھ باندھ لو۔ تمہیں کیا ہے، جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کب؟ پوری مکی زندگی یہ تم سے کہا گیا۔ کب؟ مکی زندگی۔ لیکن جب مدنی زندگی میں آ گئے تو اللہ کہتا ہے فلما کتب علیہم القتال، اب تم پر قتال لکھ دیا گیا، تم جنگ کر سکتے ہو، بلکہ کرنا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں بعض کمزور ایمان والے یا منافقین کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تم میں کا ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے، جان چل جائے گی، ارے رے رے یہ نہیں ہوگا بھائی ہمارے ہاتھ سے۔ حالانکہ 13 سال میں تمہیں حکم تھا کہ تم قتال نہ کرو، اور ان کی خواہش کیا ہے؟ وقالوا ربنا، اندرونی طور پر دعائیں ہو رہی ہیں منافقین کی، کیا؟ لما كتبت علینا القتال، اے اللہ کائی کو کیا ہے جنگ ہمارے اوپر فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، ابھی تھوڑا سا کیا ہے دور کر دیتا، بعد میں حکم نازل کرتا، ابھی تو ہم کو جانیں دینے پڑیں گی۔ ڈر کے مارے کیا کر رہے ہیں، اندر سے دعائیں چل رہی ہیں، ابھی تو اور تھوڑا ہمیں کیا ہے آرام دہ وقت مل جاتا۔ اللہ کہتا ہے قل، اللہ کے رسول کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی پوری زندگی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، دیکھو جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، ذرہ برابر بھی وہاں اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آ گئی وہ مشہور ترین آیت جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، 78، اینما تکونوا، دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تم کو موت آ لے گی، مقررہ وقت آ گیا، ایک لمحہ پیچھے نہیں، ایک لمحہ آگے نہیں، تم مرو گے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہاں تک کہ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، موت وہاں بھی آئے گی۔ ملک الموت دراصل کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کے نہیں آتا، نہ ملک الموت کو کوئی دروازہ روک سکتا ہے، خواہ تم کیا ہے شیشے کا بنا لو، خواہ تم کیا ہے لوہے کا بنا لو، کہیں آنے جانے کے لیے اس کو اجازت نہیں ہے، تو وہ آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ یہ کیا تھا؟ یہ منافقین کی ایک چال تھی، اور ایک کسی جنگ میں یا کسی بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں پہلے تو شریک نہیں ہوتے، شریک ہو کے جاتے بھی نا، اگر وہاں پر کوئی مصیبت آ جاتی تو اس وقت صاف اللہ کے رسول کو بتا کے بولتے کہ انہی کی طرف سے آئی، یہ دراصل غلط تدبیر کی ہے، ورنہ تو ہمیں کیا نہیں مارے نہیں جاتے۔
لیکن کوئی اچھائی غنیمت ملتی تو اس وقت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کرتے، اللہ کی طرف. حالانکہ وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن دراصل کیا ہے؟ بے ادبی. کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، کوئی اچھائی ان کو پہنچتی، یقولوا هذه من عند اللہ، کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اسی غزوے میں اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، کہتے کہ یقولوا هذه من عندک، اے اللہ کے رسول آپ کی طرف سے ہے، اپنے تدبیر غلط کی ہے، اگر آپ صحیح تدبیر کرتے نا اتنے لوگ مارے نہیں جاتے. اللہ جواب میں کہتا ہے قل، کہہ دیجئے کل من عند اللہ، اچھائی جو آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے، برائی جو آئی وہ بھی اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بدبخت لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب یہ تو کیا ہے؟ جوابی کاروائی تھی. ان بدبختوں نے بے ادبی کے واسطے اچھائی ہوئی تو اللہ کی طرف، برائی ہوئی تو اللہ کے رسول کی طرف کرتے تھے. تو ان کے جواب میں فرمایا کہ قل کل من عند اللہ، اچھائی ہو برائی ہو سب اللہ ہی کی طرف سے. لیکن اصول کیسے سمجھنا چاہیے وہ اس آیت میں آ رہا ہے. فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، دیکھو جو کوئی بھی اچھائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کے کرتوت ہے. اچھی طرح سمجھو، یہ دو آیتوں کو اگر نہیں سمجھو گے تو کیا سمجھیں گے آپ؟ کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے. اوپر فرمایا کہ اگر یہ اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ رسول کی طرف سے. جواب دو اے رسول ان کو کہ قل کل من عند اللہ، پورا کا پورا جو بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے، ہو گئی بات ختم. لیکن اب آیت جو دوسری آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی تمہارے لیے پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت گناہوں کی طرف سے. یہ کیا چاہیے؟ اوپر بولا کل من عند اللہ، برائی پہنچے اچھائی پہنچے سب اللہ کی طرف سے، اور نیچے کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی طرف سے. تو حقیقت کیا ہے؟ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اصل جواب جو تھا وہ وہاں پر بے ادبی کا جواب دینا تھا کہ بدبختو اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، تم اچھائی کو تو کیا کرتے ہو؟ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، برائی کو رسول کی طرف منسوب کرتے ہو. حقیقت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی برائی پہنچتے اپنے گناہوں کی طرف پلٹتے اور سوچتے کہ ہماری دراصل کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، نبی کے لیے نہیں. ورنہ اب بھی اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. لیکن اصول سمجھنے کا کیا ہے؟ ایک مومن کو سمجھنا کیسے ہے؟ کبھی بھی جو اچھائی ملی یہ اللہ کا رحم ہے، جو برائی ہوئی اللہ تو رحم والا ہی ہے. شاید میں کوتاہی کر رہا، میں گناہ ہوں، میں دراصل اس برائی کو کیا ہے اس کا مستحق ہوں، جب اللہ نے اتارا ہے. یہ اصل ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. ورنہ تو کل چیز جو بھی برائی اور اچھائی آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیکن ایک بات کبھی نہیں بھولنا کہ جو برائی آپ کو پہنچتی ہے وہ برائی دراصل آپ کے گناہوں کے کرتوت کی وجہ سے ہی آتی ہے. جب ایسے سوچیں گے تو آپ نیک بنیں گے، اگر نہیں سوچیں گے تو آپ اور برے بنیں گے. آپ اللہ کو گالی دیں گے، کیا بھائی کرونا وائرس سے کتنے لوگ مرتے ہیں، اللہ ظالم کیا بھائی. ابھی دراصل عقیدہ کیا ہے جی؟ برائی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. تو یہ جتنی موتیں ہو رہی ہیں، جن جن کو کرونا ہو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے جو مر رہے ہیں، سب کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے. اس عقیدے پر اگر آپ یہ تو سوچ نہیں رکھیں گے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کا کرتوت ہے اصل میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کو الزام دیں گے. اچھا چلے گا تھا دنیا کا نظام، ایسا ہوگا نا جی، وہاں مرتے نا جی لاکھوں لوگ، اللہ اٹھاتا ہے نا یہ بیماری کو. نہیں نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن اس میں تمہارے گناہوں کا کرتوت شامل ہے. اب یہ بیماری جانا اور تمہیں امن میں آنا بولے تو آکسیجن کے سلنڈر بھی ویکسین ڈالنے کو پھرنے کی ضرورت نہیں. وہ کرنا کا تو کرو. اصل چیز جو ہے اس کو رکانا بولے تو گناہوں کو کم کرنا، یہ ہے اصل پوائنٹ کی بات. تمہیں صحیح چاہتے ہیں کیا؟ یہ کرونا وائرس مٹ جانا، یہ وبا چلے جانا، یہ بلا چلے جانا، پھر امن آ جانا،
تو پورے مسلمانوں کو اکٹھا کرو، پورے مسلمانوں کو کیا ہے اعلان کرو، پورے مسلمانوں کو نصیحت کرو کہ گناہ کم کرو، فحاشی کم کرو، کیا کیبل ٹی ویاں کٹ کرو، جہاں جہاں بھی کیبل لگے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے ہاتھ سے نکالو اور خود کاٹ کے پھینک دو۔ بولے آج تک کنت بھی ہے، جس گھر میں کرونا کا مریض ہے بولو آج سے توبہ۔ کیسی توبہ؟ جس گھر میں کرونا کا مریض ہے اسے چاہیے کہ پہلے کیبل ٹی وی کٹ کریں گا، بولیں گا باوا مرے تو پروانی جان دے، کیبل ٹی وی رہن دے۔ سب کیسا جائیں گا مریض؟ ہاں یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا۔ آج تک کوئی یہ قدم اٹھایا رہیں گا یا کوئی بولا رہے گا عالم بھائی یہ مسئلہ ہے اب اصل میں۔ دیکھو ایک کام کرو، آج جتنے مریض ہیں جس گھر میں مرض ہے پہلے توبے کا ایکشن استغفر اللہ ہوگا، دوسرا کیبل ٹی وی کٹ کرو۔ مانتے ہی نہیں مانیں گے، کر کو دیکھو تمہارے گھر کا کرونا مریض بغیر آکسیجن کے بغیر کیا ہے ویکسین کے اچھا ہو جائے گا، ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کریں گے نہیں، ہمیں کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں نا کہ گناہوں سے آتی ہے بول کے۔ تو یاد رکھو، ڈالو قوانین، ڈالو کیبل ٹی وی کٹ، پہلے گانا نہیں چلیں گا ہمارے گھر میں، فحاشی نہیں چلیں گی، دوسرا سسٹم بے پردگی نہیں ہوں گی، ڈالو گھر میں۔ جس گھر میں کرونا کا مریض ہے کل سے بے پردگی نہیں ہوں گی، سالی رہی تو بھائی جان سے پردہ کریں گی، بھائی جان سالی سے پردہ کریں گا برابر، ڈالو۔ دیکھو پھر کرونا کا مریض اچھا ہوتا نہیں ہوتا، ہوں گا انشاءاللہ ہوں گا، کرنے تیار۔ خالی کیا بولتے مولوی صاحب دعا کرو دعا کرو، کیسا کہ ہاں سب دعا سے ہو جائے گا کہ دوا بھی تو ہونا نا۔ کوئی باپ مانگ رہا ہے اللہ میرے بیٹوں کو پائلٹ بنا دے، پائلٹ بنا دے، لے جا کو چھوڑا سائیکل کے شاپ میں چھوڑ دیا، سائیکل میکینک بن بول کو دعا کر لے کو بیٹھ گیا تہجد میں، اللہ میرے بیٹے کو پائلٹ بنا دے، پائلٹ بنا دے، پائلٹ بنا دے، پائلٹ بنا دے۔ کیسا سائیکل شاپ میں سے اڑ لے کو جاؤ ہوں فلیٹ میں بیٹھ جائیں گا، بولے پائلٹ بنا دے بولے تو ایئروناٹیکل جو ہے انجینئرنگ وہاں پڑھانا وہ سب کرنا، پھر دعا بھی کرنا۔ ہاں کوئی نیک صالح نوجوان بیٹھ گیا دعا کر لے کو اے اللہ مجھے صالح اولاد دے، صالح اولاد دے، حضرت یحییٰ جیسا صالح ترین دے، لیکن شادی نہیں کرتا ہے، کہاں تمہارے پیٹ میں دیں گا بچہ؟ کہاں دیں گا؟ شادی کرا تو نا جو اولاد ہے، جو سبب ہے وہ تو نہیں کرتے ہی، دعا کرتے ہیں لیکن صالح اولاد عطا کر۔ کب سے جی کر لے کو ہی مولوی صاحب میں 16 سال کا تھا نا تب سے کر لے کو، اب کیا جی عمر 25 سال، مولوی صاحب 9 سال سے کر لے کو چھو، اللہ مجھے صالح دے، شادی کرے، شادی نہیں کرا مولوی صاحب۔ کیا بولیں گے آپ؟ پاگل نہیں بولیں گے اسے کہ پاگل کیسا رہ چاہیں گا اللہ تعالیٰ، شادی کرے تو بچہ آنگا۔ یہ حالت، یہی مذاق ہم اس کرونا کے ساتھ بھی کر لے کوئی، سب بولتے دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو، دعا تو ہے جی، دوا کرتے ہی تمہیں، جو دوا کرنا ہے وہ کرو، گھروں کے اندر اسلامی ماحول لاؤ، گھروں کے اندر بچوں کو کیا قرآن پڑھاؤ، گھروں کے اندر اسلامک جو جتنا تم عمل کر سکتے ہو شریعت کا اتنا تو کر کے رکھو نا، توبہ کر کے پلٹو نا۔ جسے کرونا مریض سے سانس میں دم دم ہو رہا ہے اوپر نیچے، اسے بولو نا کم از کم یوٹیوب دیکھ کو مرنا کو رے، قرآن پڑھو، انہیں تب بھی یوٹیوب میں کیا دیکھتا، فلم ہی دیکھتا، سانس اوپر نیچے ہوئے تو فلم دیکھتا، انہیں اچھا ہوں گا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اب بولے تو کیا ہے مولوی صاحب بہت ہی بول ڈالتے کہتے ہیں، نہیں بولے تو کیا کریں گے، چھپا کو بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، اشارے سے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، کھلا ایسا بولے تو سمجھ میں آتا، پھر کائی کو بولتے ہیں الگ پوچھتے ہیں، کائی کو تمہیں اتنا کھلا بولتے، پھر نہیں تو کیا کریں گے، دوسرا چارہ بھی تو نہیں نا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، دیکھو برائی جو پہنچتی ہے نا وہ تمہارے نفس کی وجہ سے۔ اسی واسطے وہ آیت ہمیشہ یاد رکھ لینا جو حضرت ابراہیم جب بیمار پڑتے تو دعا کرتے، اے اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ
وهو يشفين، اے اللہ بیمار میں پڑتا ہوں، شفا تو دیتا ہے، تو بیمار کرتا ہے نہیں بولتے۔ حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوئی ہے، کیسے مانگتے ہو؟ وہ جب بیمار پڑتے تو کیا بولتے؟ بیمار کون پڑا؟ میں پڑا، میرے گناہوں کے کرتوت میں پڑا سو، شفا لیکن دیتا کون؟ وہ تو دیتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار تو میں پڑتا ہوں، اللہ شفا تو دیتا ہے۔ تو نیکی کی نسبت ضرور اللہ کی طرف ہوگی، برائی کی نسبت نہیں ہوگی۔ تو یہی سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ اللہ کے رسول آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے کہ تم رسول ہو۔